بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبق بھی او قرآن سمجھے آسان طریقے سے، حصہ اول نماز کے ذریعے سے۔ حصہ بی کے اندر ہم گرامر سے کچھ ہوا ہم جیسے الفاظ سیکھیں گے آج کے سبق کے اندر۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو سبق ایک کے اندر بتایا تھا کہ ہم آپ کو عربی قواعد سے شروع نہیں کرواتے، اگرچہ یہ قواعد ہم کو بھی آتے ہیں الحمدللہ۔ جیسے کہ آپ کو یہاں پہ ایک لفظ یؤمنون نظر آ رہا ہے، اگر ہم اس کے قواعد کے اوپر بات کریں تو یہ غائب ہے، جمع ہے، مذکر ہے، محموز ہے، باب افعال سے ہے، فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لانہ من افعال الخمسہ۔ یہ باتیں اگر ہم آپ کو بتائیں تو آپ کو ابتدا میں سمجھ نہیں آئے گی، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس سے عام انسان میں عربی سمجھنے کے متعلق ڈر بیٹھ جاتا ہے۔ تو اسی لیے حصہ بی کے اندر گرامر بھی ہے مگر مصطلحات سے دور، اور یہ گرامر آپ ٹی پی آئی کے ساتھ جو کہ آسان بھی ہے اور دلچسپ بھی ہے اور انٹریکٹیو بھی ہے۔ ٹی پی آئی کا مطلب ہے کہ ٹوٹل فزیکل انسٹرکشن، آنکھ، دماغ، آواز، ہاتھ، دل کا اور ساتھیوں کا استعمال کرتے ہیں، یہ سب ٹی پی آئی کے اندر شامل ہے۔ تو ابھی ہم ٹی پی آئی کریں گے، آپ سب اپنے ہاتھوں کے اشاروں کے ساتھ میرے ساتھ کریے گا جیسے جیسے میں کروں گا۔ سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے، مل کے کیجئے، ماشاءاللہ۔ ایک دفعہ پھر ہم کرتے ہیں، آپ سب اپنے ہاتھوں کے اشاروں کے ساتھ میرے ساتھ کریں۔ سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے، مل کے کیجئے، ماشاءاللہ تبارک الرحمن۔ ٹی پی آئی کا استعمال کیجئے، یاد رکھیے گا کہ یہ کوئی مذاق نہیں ہے جو بھی ہم نے کیا، یہ پورا ایک نظام ہے۔ ابھی سے اس کی پریکٹس کیجئے تاکہ بعد میں آسانی ہو 20,000 بار آنے والے الفاظ کے لیے۔ یہ مت کہیے کہ میں اس کو بعد میں سیکھ لوں گا، میرے پاس ویڈیو ہے میں سیکھتا رہوں گا، نہیں، ابھی اس کو سیکھیے۔ اب ٹی پی آئی ہمارے لیے کتنا مفید ہے اس کو ہم ایک مثال کے ذریعے سے سمجھتے ہیں۔ موبائل پہ بات کرتے ہوئے ہم ہاتھوں سے اشارہ کیوں کرتے ہیں؟ جیسے کہ ہم نے کسی کو ایڈریس بتانا ہو کہ آپ سامنے سے آئیں، پھر رائٹ ہو جائیں، پھر لیفٹ ہو جائیں، جبکہ ہم یہاں پہ کال کر رہے ہیں، کوئی ہمارا اشارہ نہیں دے رہا، اشارہ پھر بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے کہ ہم بڑے پر اعتماد ہوتے ہیں اپنی اس بات کے اندر جب ہم اپنے ہاتھوں کا اور اشاروں کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے دماغ ایسا ہی کام کرتا ہے، ہم نے دماغ کے سٹائل کو استعمال کرنا ہے دماغ کو سکھانے کے لیے انشاءاللہ۔ ٹی پی آئی ایک سادہ اور مؤثر طریقہ ہے، ٹی پی آئی کے ذریعے سے عربی زبان کے صیغے ہمارے لیے یاد کرنا آسان ہو جاتے ہیں۔ یہ اسی کے ذریعے ہم اشارے کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہم سارے دماغ کا استعمال بھی کرتے ہیں، اور جب ہم دماغ کا استعمال کرتے ہیں تو شیطان کو بیچ میں نہیں آنے دیتے۔ اب یہاں پہ 125 الفاظ کی فہرست موجود ہے، مگر ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہی ہمارے ساتھ سیکھ لیں، جس طرح میں کہوں اسی طرح آپ اس کو کہیں۔ آپ کو اگر عربی آتی ہے تب بھی اسی نئے طریقے کو سیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ آپ پریکٹس کیجئے۔ یہ پورے کے پورے الفاظ ہیں جو آپ اس کورس کے اندر سیکھیں گے۔ یہ الفاظ قرآن کریم کے اندر 18,500 دفعہ استعمال ہوتے ہیں۔ اس کورس کے اندر آپ ٹی پی آئی کے ذریعے سے قرآن کریم کے 200 افعال اور 20 ضمائر اور حروف وغیرہ ملا کے کل 30,000 سے زائد یعنی قرآن کریم کا 40% الفاظ آپ اس کورس کے اندر آپ سیکھیں گے۔ اس کورس کے اندر ہم ٹی پی آئی کا استعمال کریں گے تاکہ قرآنی الفاظ سمجھاتے وقت بہت زیادہ ہمارے لیے آسانی ہو۔ ایک اشارہ 5 باتوں کے لیے کافی ہوتا ہے، جیسا کہ یہاں پہ ایک لفظ دیا ہوا ہے ترجعون، یہ حاضر بھی ہے، جمع بھی ہے، مذکر بھی ہے اور مجہول بھی ہے۔ یہ ایک الفاظ ہے اور اس کے اندر 5 قسم کے اشارات پائے جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ کے لیے ایک سوال ہے کہ ٹی پی آئی کی فل فارم کیا ہے؟ ٹوٹل پلاننگ آئیڈینٹی، نمبر 2 ہے ٹائملی فزیکل انسٹرکشن، نمبر 3 ہے ٹوٹل پلاننگ آئیڈیا، اور نمبر 4 پہ ہے ٹوٹل فزیکل انسٹرکشن۔ جو بھی اس کا کریکٹ آنسر ہوگا ابھی کمنٹ میں جا کے آپ اس کو مینشن کریں، جزاک اللہ خیر۔ تو اب یہاں سیکھتے ہیں ہم آج کا سبق جس کے اندر ہمارے پاس 6 الفاظ ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس گرامر کے اندر 2 الفاظ غائب کے لیے ہیں، 2 حاضر کے لیے ہیں، اور 2 لفظ ہمارے لیے متکلم کے لیے ہیں۔ اسی طرح کے جو اشارات ہوتے ہیں ہم اردو کے اندر بھی کرتے ہیں۔ غائب کے لیے ہمارا جو اشارہ ہوتا ہے وہ جو چلا گیا ہوتا ہے اسی کی طرف ہوتا ہے، جو حاضر ہوتا ہے ہمارے سامنے ہوتا ہے، اور جو بات کرنے والا متکلم ہوتا ہے اس کی طرف ہمارا اشارہ ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کورس کے اندر ہم اشارات کے ذریعے سے سیکھیں گے۔ تو یاد رکھیے گا جب ہم اس طرح اشارہ کریں، ایک انگلی کریں تو یہ واحد کے لیے ہوگی، جب ہم اپنے ہاتھ کا اشارہ اس طرح کریں گے تو یہ جمع کے لیے ہوگی، جب ہم دایاں ہاتھ استعمال کریں گے تو یہ اشارہ ہمارا مذکر کا ہوگا، اور جب ہم بایاں ہاتھ استعمال کریں گے تو یہ ہمارا اشارہ مؤنث کے لیے ہوگا۔ تو آپ سب اب میرے ساتھ پڑھیے، ہوا اپنے ہاتھوں کے اشاروں کے ساتھ، اپنے ہاتھ کھولیے، انشاءاللہ اس کو سیکھنے کا بہت فائدہ ہوگا آپ کو سب کو۔ ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم نحن ہم سب۔ ماشاءاللہ۔ یہ اشارات اردو کے اندر بھی ہم اسی طرح کرتے ہیں نا، غائب کے لیے، حاضر کے لیے اور متکلم کے لیے۔ تو آپ ایک دفعہ سب پھر میرے ساتھ پڑھیے، ہوا
ہم، انتا، انا، انتم، نحن. ایک دفعہ پھر پریکٹس کر لیتے ہیں تاکہ آج کا سبق ہمارے لیے یاد کرنے میں آسانی ہو جائے. ہوا، ہوا وہ، ہم، وہ سب، انتا، انتا آپ، انا، میں، انتم، نحن. نحن. اب ہم دو لفظ ملا کے پڑھیں گے. ہوا ہم، ہوا ہم، انتا انا، انتا انا، انتم نحن. ماشاء اللہ تبارک الرحمن. چلیں اب سیکھنے کے مرحلے کو اور بھی انٹرسٹنگ کرتے ہیں. میں اشارہ کروں گا، آپ سب پڑھیں گے. ہوا وہ، وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم نحن ہم سب. ماشاء اللہ. میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب بڑے ذوق و شوق کے ساتھ اس کو پڑھ رہے ہوں گے. چلیں اب ہم عربی کے ساتھ اردو بھی ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں. ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحن ہم سب. جزاک اللہ خیرہ. دیکھیں مائی بردرز اینڈ سسٹرز، ابھی آپ نے 6 الفاظ سیکھے ہیں. یہ 6 الفاظ قرآن کریم کے اندر 1995 دفعہ استعمال ہوتے ہیں. تو اب ہم المحادثۃ العربیہ، عربی بول چال کے الفاظ لیتے ہیں. چھوٹے چھوٹے الفاظ ہوں گے ہمارے لیے. اب یہاں ہمارے لیے جو نیا لفظ ہے وہ ہے من. آپ سب بتائیں من کا معنی کیا ہے؟ کون. اب یہ جو 6 لفظ ہم نے سیکھے تھے، ان 6 الفاظ کے شروع میں لفظ من لگاتے ہیں، پھر ان 6 الفاظ کی پریکٹس کرتے ہیں. من ہوا، من کا معنی ہے کون، ہوا کا معنی وہ. من ہوا، وہ کون ہے؟ آپ سب آگے سے جواب دیں. ہوا مسلم. اسی طرح آپ اپنے اشارے کا جواب دیں گے. اب میں آپ سے سوال کروں گا من ہم، آپ سب جواب دیں ہم مسلمون. اب میں سوال کروں گا من انتا، آپ جواب دیں گے انا مسلم. اب میں سوال کروں گا من انتم، آپ جواب دیں گے نحن مسلمون. ماشاء اللہ. اب میں آپ سب سے سوال کرتا ہوں، آپ سب مجھے جواب دیں. من ہوا، ہوا مسلم، ہوا مسلم. من ہم، ہوا ہم مسلمون. من انتا، انا مسلم، انا مسلم. من انتم، نحن مسلمون. تو اب ہم انگلش کے شارٹ فارمز لیتے ہیں. جیسے اینڈ کی شارٹ فارم اس طرح ہوتی ہے، یو کی اس طرح ہم یوز کرتے ہیں، فور کی اس طرح، اور آر کی اس طرح. اسی طرح عربی میں بھی کچھ شارٹ فارمز ہوتے ہیں جیسے کہ واو، فا اور آ. ان کے معنی بھی ہمیں پتا ہونا چاہیے. بدقسمتی کے ساتھ ہمیں عربی کے معنی نہیں پتا ہوتے، انگلش کے تو ہم سب کو پتا ہوتے ہیں. انشاءاللہ اس کورس کے ذریعے سے ہمارے دلوں کے اندر عربی سے متعلق محبت پیدا ہوگی انشاءاللہ. اب آپ سب کو واو کا معنی یاد ہونا چاہیے. واو کا معنی کیا ہے؟ اور فا کا معنی پس، حمزہ زبر آ کا معنی ہے کیا. My dear brothers and sisters، یاد رکھیے گا کہ عربی زبان بہت ہی دلچسپ زبان ہے. اس میں بار بار آنے والے بعض الفاظ صرف ایک ہی حروف میں آ جاتے ہیں، بلکہ بسا اوقات دونوں حروف میں جگہ بھی نہیں ہوتی. اب جیسا کہ آپ کو یہ جو لفظ نظر آ رہے ہیں وہوا، اس کو اگر ہم الگ کریں تو یہ 2 لفظ تھے. واو الگ لفظ ہے اور ہوا الگ ہے. واو پلس ہوا از اکول وہوا. اور اسی طرح ہے وہم. وہم کے اندر بھی ہمارے پاس 2 الفاظ ہیں. اب ہم نے ہوا ہم الفاظ تو سیکھے تھے، ان 6 الفاظ کے شروع کے اندر ہم واو کا لفظ استعمال کر کے اس کا ترجمہ پڑھیں گے. وہوا، وہم، وانت، وانا، وانتم، ونحن. ماشاء اللہ. ایک دفعہ پھر ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں 2 لفظوں کی. وہوا وہم، وہوا وہم، وانت وانا، وانت وانا، وانتم ونحن. ماشاء اللہ. چلیں اب اس کا ایک ترجمہ کرتے ہیں. وہوا اور وہ، وہم اور وہ سب، وانت اور آپ، وانا اور میں، وانتم اور آپ سب، ونحن اور ہم سب. جزاک اللہ خیر. اسی طرح آپ کے سامنے جو حروف ہیں ان کو بھی اسی طرح الگ کریں. فہوا کو، فہوا 2 لفظ ہے ہمارے پاس. فا الگ لفظ ہے پلس ہوا الگ ہے. ان دونوں کو ملایا تو ہمارے پاس فائنل جو لفظ آیا ہوا ہے فہوا. اسی طرح فہم ہے، یہ بھی 2 الگ لفظ ہیں، فا اور ہم. اب ہم ہوا ہم کے شروع کے اندر فا کا استعمال کرتے ہیں. آپ سب میرے ساتھ اس کو ایک دفعہ پریکٹس کر لیں. فہوا، فہم، فانت، فانا، فانتم، فنحن. ماشاءاللہ. اب اس کا ترجمہ پڑھیں. فہوا پس وہ، فہم پس وہ سب، فانت پس آپ، فانا پس میں، فانتم پس آپ سب، فنحن پس ہم سب. جزاک اللہ خیرہ. اب یہاں پہ آپ کے لیے ایک بہت انٹرسٹنگ سوال ہے کہ قرآن کریم میں تکرار سے آنے والے کل الفاظ تقریباً ہیں. نمبر 1 ہے 76,000، نمبر 2 ہے 75,000،
نمبر 3 ہے 68,000، نمبر 4 ہے 78,000۔ اس میں جو بھی کریکٹ آنسر ہوگا ابھی جا کے اس کو آپ کمنٹ میں مینشن کریں ہمارے لیے۔ مائی ڈیئر بردرز اینڈ سسٹرز، ابھی آپ نے 6 منٹ کے اندر 6 الفاظ سیکھے ہیں جو کہ قرآن کریم کے اندر 1295 دفعہ آئے ہیں۔ پھر اس کی بنیاد پر آپ نے کچھ بات چیت بھی کی۔ یہ طریقہ آپ کو خوب شوق دلائے گا انشاءاللہ عربی گرامر سیکھنے کا۔ انشاءاللہ ہر گرامر کا سبق آپ کو یہ بتائے گا کہ آپ قرآن کے کتنے قریب ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کو خشک جملوں سے نہیں سکھائیں گے۔ KTPI کا طریقہ خشک قواعد سے بہتر نہیں، جیسا کہ ابھی جو یہ 6 لفظ سیکھے ہم آپ کو اس کے متعلق بتائیں، یہ ضمائر منفصلہ ہیں، غائب کے ہیں، حاضر کے ہیں، متکلم کے ہیں۔ ہم آپ کو یہ پہلے بتانا شروع کر دیں تو آپ کے اندر دلچسپی پیدا نہیں ہوگی۔ ہم نے بالکل چھوٹے چھوٹے 6 الفاظ سیکھے ہیں TPI کے ذریعے، اور TPI آپ کے اندر خوب سیکھنے کا شوق اور ذوق پیدا کرتا ہے۔ یہاں پہ ایک بہت اہم سوال کا جواب دیتا چلا جاؤں آپ سب کے لیے۔ یہاں پہ ہمارے ساتھ ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو کہ پہلے سے عربی گرامر جانتے ہیں، لیکن آپ سب کے ذہنوں میں ایک سوال آئے گا کہ یہ 6 لفظ 14 لفظ کے بجائے 6 لفظ ہی ہم کیوں سیکھ رہے ہیں جبکہ یہ 14 لفظ ہوتے ہیں؟ یاد رکھیے گا کہ ہم دو کے اور مؤنث کے صیغے بعد میں سیکھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ دو اور مؤنث کے صیغے قرآن کریم کے اندر بہت کم استعمال ہوتے ہیں۔ جب وہ صیغے آئیں گے اس وقت ان کا سیکھنا آسان ہو چکا ہوگا، کیونکہ اس وقت ہم بہت کچھ سیکھ چکے ہوں گے انشاءاللہ۔ جیسا کہ قرآن کریم میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنو، یہاں پہ یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے آمنو، یہ مرد عورت دونوں کو اس سے مراد ہے، دونوں اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ہم مؤنث کے اور تثنیہ کے صیغے ابھی نہیں سیکھ رہے، وہ بعد میں سیکھیں گے۔ تو اب ہم اس سبق کے آخر میں ایک نقطہ تعلیم لیتے ہیں جس سے ہمیں شوق بڑھے گا قرآن کو سیکھنے کے متعلق۔ یاد رکھیے گا کہ آپ قرآن کریم کو سیکھ سکتے ہیں۔ قرآن کریم سیکھنے کے لیے آپ کو دماغ لگانا پڑے گا، اور آپ کے پاس ایک نہایت طاقتور دماغ موجود ہے۔ یہ ہے ہمارا آج کا نقطہ تعلیم کہ ہمارے دماغ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 10,000 کروڑ خلیے ہمارے دماغ کے بنائے ہیں، اور اس سے بھی عجیب بات یہ ہے کہ ہر خلیے کی آگے سے 20,000 تک شاخیں ہیں، اور اس سے بھی عجیب بات یہ ہے کہ ہر شاخ 1 سیکنڈ کے اندر 500 دفعہ حرکت کر رہی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ سب کو کتنا مضبوط دماغ دیا ہے، اور اسی لیے آپ کے پاس بہت زیادہ گنجائش اور بہت زیادہ قوت ہے۔ اس لیے یہ بات اپنے ذہن میں کبھی بھی مت آنے دیجئے کہ میں سیکھ نہیں سکتا۔ اور اسی کے ساتھ ہمارا پہلا سبق ہو گیا مکمل۔ پہلے سبق کے ختم ہونے تک آپ کا بیٹری لیول 0 سے شروع ہو کے 5,000 کو کراس کر چکا ہے الحمدللہ۔ اور یاد رکھیے گا کہ پہلے سبق کے آخر تک آپ نے 12 الفاظ سیکھے ہیں۔ یہ 12 الفاظ قرآن کریم کے اندر 7,248 دفعہ استعمال ہوتے ہیں، اور اسی کے ساتھ قرآن کریم کے کل الفاظ کی تعداد ہے 78,000۔ اگر ان کے تکرار کو ہم ختم کر دیں تو باقی الفاظ بچتے ہیں 4,500۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور و فکر کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھر اس کو آگے پھیلانے کی توفیق دے۔ اب ہم دعا پڑھ کے اپنے سبق کو ختم کرتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔